دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ذاتی انا اور ضد جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ مسائل مزید پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی معاملات کو، سیاسی ڈیڈ لاکس کو سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جائے، اور آج اس اے پی سی میں یہی سب کی رائے تھی کہ ہمیں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا ہوگا اور پولیٹیکل ڈائیلاگ کے ذریعے ہی ان مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ چونکہ یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی اور تحریک انصاف بھی ایک پارٹی ہے، ہم نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، مگر وہ آج تشریف نہیں لائے، اور سننے میں آیا ہے کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ حکومتی اتحاد کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو میں معذرت کے ساتھ صرف یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر آج جتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی ہیں وہ سب حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی پولیٹیکل پارٹیز آج یہاں پر موجود تھی جو حکومتی اتحاد کا حصہ نہیں تھی، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو آپ بیٹھ کر حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، جو اچھی بات ہے، وہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن وہاں پر بیٹھ کر آپ مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں مشاورت کے لیے، ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے، تو آپ یہ کہہ کر نہیں آتے کہ یہ حکومتی لوگوں کا اجتماع ہے۔ میں اس موقع پر کچھ اور زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا اس حوالے سے، لیکن یہی گزارش ان سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا نظر ثانی کر لیں اپنے ان رویوں پر، اپنی اس سوچ پر، اور کوئی بھی موقع اگر دستیاب ہو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو اپنی سیاست اور سیاسی مفاد کی نظر نہ کریں۔ آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو ایک دن ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے کچھ حصوں میں پہلے الیکشن ہوں گے اور باقی ملک میں بعد میں الیکشنز ہوں گے۔ نہایت یہ احترام پنجاب کے صوبے کے لیے اور تمام پنجاب میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے انتخابات پہلے ہو اور اس کے سیاسی اثرات پھر صرف پنجاب تک محدود نہ رہے، بلکہ وہ اثرات پھر باقی صوبوں پہ بھی ہو۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہو، اور ویسے بھی جب فیئر فری الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی پنجاب میں،
ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے یہ بحران، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، بلکہ یہ مزید پیچیدہ ہوا۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے، اگر وہ اس فیصلے میں اپنے آپ کو محدود رکھتے آئین کی تشریح تک اور آئین کو ری رائٹ نہ کرتے تو شاید پنجاب کی اسمبلی آج بھی برقرار رہتی، اور اگر پنجاب کی اسمبلی برقرار رہتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے پھر تحلیل نہیں ہونا تھا۔ میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر گستاخی نہ ہو تو کہ یہ تو کہا جاتا ہے ہمیں کہ 90 ڈیز 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرا کر آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ہمیں سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کے اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنی سوچ کے مطابق نہیں، بلکہ وہ پارٹی لیڈر کے حکم کے مطابق اسمبلی کو تحلیل کریں گے، اور وہ بھی ایک ایسے پارٹی لیڈر جو خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان دونوں اسمبلیز کو انہوں نے باجوہ صاحب کے مشورے پر تحلیل کیا۔ اگر آئین میں یہ لکھا ہو کہ اسمبلی باجوہ صاحب کے مشورے پر پارٹی لیڈر کے حکم پر تحلیل ہوگی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے ان دونوں اسمبلیز کے حوالے سے وہ ہی غیر آئینی ہے، آئین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، جو ایک نئی لہر ہے، ابھی وہ پرانے زخم تازہ تھے، وہ زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ ہمیں نئے زخم دیے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کی وجہ سے جو مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے، جنہوں نے دوبارہ ان کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی عوام کا خون بہائے۔ آج ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے، کسی بھی کارروائی سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس ادارے سے بھی ان کا تعلق ہے، جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، جو لوگ اس سازش میں ملوث ہے، سب سے پہلے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، پہلے تحقیقات اور پھر کارروائی۔
اور تحقیقات کے لیے بھی میرے خیال سے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہونا چاہیے۔ آج ہر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ میرے اس طرف میاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں جن کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا، ساتھ ہی محترم غفور حیدری صاحب بیٹھے ہیں جن پر خودکش حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں 26 لوگ شہید ہوئے۔ ان کے قریب ہی محترم آفتاب شیرپاؤ صاحب تشریف فرما ہیں جن پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پر میرے قریب امیر مقام صاحب تشریف فرما ہے جن پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، ساتھ ان کے افراسیاب خٹک صاحب تشریف فرما ہیں جن پر الیکشن کیمپین میں ایک خودکش حملہ ہو چکا ہے، ساتھ ہی جو میرے چھوٹے بھائی تشریف فرما ہے خوشحال خان، ان کے والد صاحب کو، عثمان کاکڑ صاحب کو شہید کیا گیا، اور بہت سارے۔ ہم یہ آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ جو لوگ ان لوگوں کو دوبارہ لے کر آئیں اور ان کو منظم کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر جو پہلے سے متاثر ہیں، وہ پھر متاثر ہوں، ان کو پھر روکا جائے، پھر الیکشن کی بجائے سلیکشن ہو۔ اب اس دفعہ اس طریقے کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اگر آپ نے میدان سے باہر رکھنا ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کو واپس لاؤ مذاکرات کے نام پر، اور انہی کے ذریعے یہ یقینی بناؤ کہ آپ کے سیاسی مخالفین میدان میں نہ ہو بلکہ میدان سے باہر ہو۔ جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ملٹری آپریشنز کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، میں خود اس تلخ مرحلے سے گزر چکا ہوں۔ بڑی سطح پر ملٹری آپریشنز میں ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، بے گناہ لوگ، ان کا خون بھی وہاں پر بہایا جاتا ہے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لارج سکیل ملٹری آپریشنز جو ہیں دیٹ از ناٹ دا سولوشن۔ کوئی بھی آپ نے کارروائی کرنی ہو تو انٹیلیجنس بیسڈ ہو، ٹارگیٹڈ ہو، اور وہ بھی پہلے آپ نے اس کے لیے اویئرنس اور اونرشپ کریٹ کرنی ہوگی، خاص کر ان لوگوں اور ان علاقوں کے حوالے سے جو پہلے بھی اس آگ میں جل چکے ہیں، جن کا وجود پہلے سے زخمی ہے، جن کے گھر پہلے سے تباہ ہو چکے ہیں، جن کے کاروبار پہلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن کی آخر ضرورت کیوں پڑی ہے، اور اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں پہلے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ نیشنل ایکشن پلان، آج تمام سیاسی قیادت نے متفق ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو ایک متفقہ پلان تھا، مشاورت کے نتیجے میں بنا تھا غالباً 2014 میں، آج تک اس نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو آج کتنی بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اس کے لیے؟